بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل واقعات نبوی میں آپ سب کو دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم واقعے کے بارے میں جو ہے پہلی وحی کا نزول۔ یہ اس لمحے کی بات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو ہدایت کی روشنی ملی اور قیامت تک کے لیے دین حق کی بنیاد ڈالی گئی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس لمحے کی اہمیت کیا تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی وحی کے وقت کیا حالات تھے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس واقعے کی تفصیلات۔ غار ہرا مکہ مکرمہ کا نہایت ہی مبارک، باعظمت اور مقدس تاریخی مقام ہے۔ نہ صرف اس کی زیارت سے لوگ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں بلکہ اس کی خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل اسی غار ہرا میں ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کرنے کے لیے غار ہرا کو اس لیے خاص فرمایا کہ اس غار کو دیگر غاروں پر اضافی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں سے دوری، دل جمعی کے ساتھ عبادت اور بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی۔ گویا غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 3 عبادتیں جمع ہو گئیں: تنہائی، عبادت اور بیت اللہ کی زیارت، جبکہ دیگر غاروں میں یہ 3 باتیں نہیں تھیں۔ غار ہرا 4 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ہے۔ یہ غار جبل ہرا میں قبلہ رخ واقع ہے۔ اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اب مکہ مکرمہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس کی حدود اس جبل نور کو چھونے لگی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری، جو کہ 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ کفار مکہ کا جب ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور اس وقت غار ہرا نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے یہاں تشریف لے آئیے۔ ایک رات جب آپ غار ہرا میں تھے، عبادت فرما رہے تھے، اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھے اور انہوں نے آپ سے آ کر فرمایا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بھیجا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی یہ آیات پڑھی، جس کا ترجمہ ایسے ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسروں کے ذریعے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان آیاتوں کو اس طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں
اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول آپ کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ انہوں نے آپ کی تلاش میں آپ کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر آپ وہاں بھی نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا، اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں بتایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ خدیجہ، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں۔ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، مطلب کسی چیز پر حیرت ہو رہی ہو، کسی بات پر حیرانگی ہو رہی ہو۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اسی لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ کبھی نہیں سنا تھا یہ نام۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا تھا اور پھر کہا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، اسی لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے تاکہ خود کو کوئی نقصان دے سکے، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔
سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری گئیں، جس کا ترجمہ ہے اے کپڑے میں لپیٹنے والوں اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اسی طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی نقصان پہنچا، تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہمیشہ دلاسا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا کی یا نہیں۔ سویرے سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، وہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ایک دعوت پر بلایا اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ جب اسلام کا پیغام مکے میں پھیلنے لگا تو قریش کے سردار اس پیغام کی مخالفت کرنے لگے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے۔ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ابتدائی مخالفت کے باوجود اسلام کا پیغام مکے کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلنے لگا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، جو اسلام کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ اس طرح پہلی وحی کے نزول نے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس نے دنیا کو ہدایت کی روشنی عطا کی اور انسانیت کو اس کا اصل مقصد سمجھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اور انسانیت کے لیے قرآن مجید کی صورت میں ہدایت کا خزانہ نازل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت پہلے مسلمانوں کا ایمان اور قربانیاں ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہیں کہ یہ دین کتنی عظیم قربانی اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم نے پہلی وحی اور اس کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیا، جو اسلام کے آغاز کی کہانی ہے۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے
اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم نے پہلی وحی کے نزول کے واقعے پر تفصیل سے بات کی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی ملی اور اس کے بعد کے اہم واقعات نے اسلام کی ابتدا میں کیا کردار ادا کیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے اور خیالات کامنٹس میں ضرور شیئر کریے گا، اور اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔